السلام علیکم معزز دوستو، پیش خدمت ہے دعائے حرز جاں جسے لکھا ہے عظمیٰ مجاہد نے، اور آج ہم اس کی 11 ایپیسوڈ پڑھیں گے۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ آگاہ ہو سکیں۔ شکریہ۔ آپ کب آئے؟ شاہو جان کو اکیلا چھوڑ دیا آپ نے؟ وہ گھبراہٹ میں ہکلاتے ہوئے تابڑتوڑ اس سے سوال کرتی اس کا دھیان خود سے بٹانا چاہتی تھی۔ زاویر نے بغور اسے دیکھا تھا۔ اگر دل کی آنکھیں کھول کے دیکھیں تو ہمیشہ اپنے پاس ہی پائیں گی مجھے انشا۔ زاویر کی گمبھیر آواز پہ اس کا دل بے ہنگم سا ہوا تھا تو پیشانی پہ اتنے ٹھنڈ میں بھی پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ آپ دور رہ کے بھی تو بات کر سکتے ہیں۔ نورالعین کی جان سولی پہ اٹکی ہوئی تھی۔ تبھی اس کی قربت پہ سوال اٹھایا تو زاویر نے ہاتھ بڑھائی ننھی سی پن میں مقید اس کے ریشمی بالوں کو آزاد کیا تھا۔ اس کا یہ کھلا ڈلا انداز نورالعین کو سٹک کر گیا تھا۔ یہ 2 دن کی عذاب دوری کافی اعصاب شکن تھی چچی جان کی نورِ جاں۔ ابھی ان گھنی زلفوں کی چھاؤں میں سونے کی چاہ یہاں لائی ہے اور آپ ہیں کہ کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس نے نورالعین کی آنکھوں میں جھانکا تھا جہاں اس قدر قربت پہ شرم و حیا سے زیادہ ایک خوف سا آباد تھا۔ جانتی ہیں انشا، محض 2 دن بعد آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن ایسے لگ رہا ہے جیسے صدیاں بیت گئی ہیں۔ آپ کو دیکھے، محسوس کیے۔ زاویر کے گھنے بالوں سے پانی کا ایک قطرہ اس کے رخسار پہ ٹپکا تھا۔ جسے ہاتھ میں لیتے اس کے رخسار کو چھوتے وہ اس سے مخاطب ہوا تھا، جبکہ اس کی گمبھیر آواز کسی بجلی کی مانند اس کے دل پہ گر رہی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے بولتا دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس نے نورالعین کے ماتھے کو چھوا تھا۔ نورالعین، آپ کو اپنے اس قدر قریب دیکھ کر اس وقت میرے دل کے نگار خانوں میں ایک خواہش شدت سے انگڑائی لے رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے تپتے ہوئے وجود پہ آپ کا سایہ ابر مطیر کی طرح برس کے میرے اندر جلتے فشار کو قرار بخش دے اور میں اپنی محبت کا می آپ کے بنجر ریگستان دل پہ برسا دوں، تاکہ وجود دشت کے ذرے ذرے میں میری والہانہ محبت کی ہریالی کا بول بالا ہو اور آپ کے ساتھ سے میری محبت کے اتم گل کھل اٹھے۔ نورالعین نے خوفزدہ ہرنی کی مانند اپنی 2 آنکھوں کو آسمان کی وسعتوں جیسے اس کے چوڑے سینے پہ مرکوز کیا تھا، جہاں شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے ہونے کی وجہ سے گلگلوں چرخ کے نفوس اپنی درخشندگی ماند کرتے جا رہے تھے۔ اس کی پلکیں حیا کی وجہ سے لرزی تھیں، وہیں زاویر شاہ کے وجود کی ساری تھکن جیسے ان جادوئی پلکوں کی جنبش نے سمیٹی تھی۔ تبھی اس نے جسارت کرتے ان پر تابناکی کی مہریں سبز کی تھیں۔ شاہ پلیز، میں تھک۔ آپ نہیں جانتی ہیں انشا، آپ میرے لیے کشش ثقل ہو، اس لیے ہمارے درمیان چاہے وقت کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے جتنا بھی فاصلہ ہے کچی ڈور کی مانند کر کے کھینچتا میں آپ ہی کی طرف ہوں۔ جیسے کوئی چیز ہوا میں پھینکو وہ زمین کی طرف ہی آتی ہے، ویسے ہی میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ نورالعین کی سریع الفہم دوشیزگی اور زاویر شاہ کے بہکے انداز کمرے پہ فسوں خیز ساز چھیڑ رہے تھے، جبکہ اس کے لب جب بولنے کی گستاخی کرتے انہیں زاویر شاہ کی وارفتگی سہنی پڑ رہی تھی۔ تبھی وہ شندوری لب پھر پھڑا کے رہ گئے تھے۔ ہمیں سونا تھا، نورالعین پہلی بار زبان کھولنے کی جسارت کرتے بولی تھی، لیکن ہمیں آپ کو نہیں سلانا۔ زاویر کا انگارے چباتے انداز سے ہٹ کر پرشیریں یہ لب و لہجہ نورالعین کے لیے شاکنگ تھا، جبکہ اس کے ہاتھوں کی جسارتیں اور وارفتگیاں اس کی جان لینے پر تلی ہوئی ہیں، وہیں پل پل بڑھتی نزدیکیوں میں ڈھلی خمار آلود سرگوشیاں۔ رات کی آغوش میں یہ راز رہنے دیجیے، کیجیے گا یہ کل خلاصہ آج رہنے دیجیے۔ آپ کا ہونا میری زیست کا حسین سچ ہے اور آپ کا نہ ہونا میری حیات کا ناقابل تلافی نقصان ہوتا۔ حقیقت کے ان خوبصورت لمحات میں آپ کا میرا ہونا بخدا میری حیات کے پرسکون لمحات میں شمار ہو رہا ہے۔ ایک گرم سرسراتا لمس اس کی کنپٹی سے سرکتے گردن کے تل پہ آ رکا تو نورالعین کی جان لبوں پہ اٹکی تھی۔ تو کیا وہ خود کو اس کے سامنے بے بس محسوس کرتے اسے اپنے وجود پہ من مانی کی اجازت دے دے گی؟ آپ شاید ناراض ہوں گی کہ میں اپنی شادی کے فوراً بعد سے آپ سے لاپرواہی برتتے ہاسپٹل میں رہا ہوں، لیکن آج کی رات یقیناً اذیت بھری گزری شب کا مداوع کرنے کی رات ہے۔
وہ اپنی اور اس کے رشتے کو آگے بڑھانے کی پہلی کڑی صرف اپنی حاکمیت سے طے کرنا چاہتا تھا۔ بنا اس کی مرضی کے بھلا وہ کیسے اس پہ حق جتا سکتا تھا؟ جبکہ ابھی غفوانی شباب کے زینے چڑھتا نورالعین شاہ کا وجود اسے اپنی جائے سکون لگ رہا تھا۔ دل کی خواہشیں بےتاب تھیں کہ اس سامری فن نازک بدن کا لحاف بننا تھا۔ میں نے باہوں کو کھول دیا ہے، اب دیر مت کرو، سینے سے آلگوں کے انتشار مٹ سکے، اسے قبل کہ محبت کی طبعی موت واقع ہو جائے۔ تمہارا لوٹنا بے حد ضروری ہے، تمہارا لمس میرے جیون کا اعلیٰ کار ہے۔ آؤ مجھے چھو لو کہ میں زندہ رہ سکوں اور محبت کو بقا مل سکے۔ بقا یعنی تم، یعنی میں، یعنی ہم۔ اس کی خواہشوں کے پلے صراط کا زینہ طے کرتی نورالعین کا نازک وجود زاور شاہ کی بہکی خواہشوں کا بوجھ نہیں سہار پا رہا تھا۔ شاہ پلیز، حجاب نشین پیرہن کی طرف بڑھتے اس کے ہاتھوں کو وہ تھامے بے ساختہ ہی جھٹکتے ہوئے بھرپور احتجاج کرتی آواز میں بولی تھی۔ وہ خواب آگئی کیفیت سے بیدار ہوتے گلے یاسمین کی پتیوں سے سینچے گلے پیرہن اوڑے بدن کو اس کے ماہ و شب کے عین مطابق ڈھالنے کی ادھوری خواہش پہ دل محسوس کے رہ گیا تھا۔ نورالعین، آپ مت بھولیں کہ مجھے آپ پہ ہر طرح سے حق حاصل ہے۔ آواز کی سختی ناپید تھی۔ نورالعین شاہ سمجھ ہی نہیں سکی کہ بیت در پہ ہونے والے اس کی ذات پہ اپنوں کے وار نے اس شخص کو توڑ دیا تھا۔ وہ اس وقت اس کا جذباتی سہارا چاہتا تھا، پر وہ اپنی نادانستگی میں اس شخص کو ٹھکرا رہی تھی جو اس کی محبت سے گندھا اپنا آپ اسے سونپنا چاہتا تھا، جس کی راہ میں ہزاروں لڑکیاں دیدہ راہ فرش کیے بیٹھی تھیں۔ اور آپ یہ بھی مت بھولیں کہ میں نے اپنے دل کی مرضی سے آپ کو اور نہ اس رشتے کو قبول کیا ہے۔ یہ محض آپ کی ضد اور بڑوں کی لاج میں بنایا گیا رشتہ ہے۔ اس پریوش کے چٹخے انداز زاور شاہ کے ڈھیلے پڑتے اعصاب پہ پھر سے بوجھ بننے لگے تھے۔ آپ کی مرضی کون ہے نورالعین؟ کیا وہ شخص جو آپ کے غم طوائف کے کوٹھے تک جا پہنچا ہے؟ زاور کا انداز اب نارمل حد تک نارمل ہو چکا تھا، پر وہ اتنی بچی نہ تھی کہ اس کے تانے کا محرک نہ سمجھ پاتی۔ وہ فوراً سے پوری طاقت سے زاور شاہ کے کالر کو اپنی مٹھی میں بھینچے اسے گھورنے لگی تھی۔ زاور نے پلکوں کو نیچے جھکائے ان ہاتھوں کا سرا ڈھونڈا تھا، پر انہیں مضبوطی سے اپنے کالر پہ جمع دیکھ وہ مسکرا دیا تھا۔ نورالعین شاہ کسی شیرنی کی مانند اس کے گریباں پہ حملہ آور ہوئی تھی۔ الزام، بدگمانی کے علاوہ اپنی زندگی میں آپ نے کمایا کیا ہے زاور شاہ؟ وہ دان پیستے اس سے سوال گو تھی۔ تبھی زاور شاہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہلکے سے جھٹکا اسے بے حد قریب کیا تھا۔ نورالعین کی گرفت اس کے کالر پہ ڈھیلی پڑی تھی۔ اگر یہ الزام اور بدگمانی ہے تو آپ انہیں بار بار جسٹیفائی کیوں کرتی ہیں؟ اگر نہ ہے تو پھر نہ صحیح۔ کیا آپ کے دل کا چور بار بار صفائیاں دیکھ کے خود کو مورد الزام ٹھہرانے سے روکتا ہے؟ زاور شاہ کی مسکراہٹ خطرناک حد تک بڑھ رہی تھی۔ نورالعین نے فوراً اس کا گریباں چھوڑتے خود کو اس کی گرفت سے نکالنا چاہا تھا، جب اس زاور نے اسے بے حد قریب کی ایک بار پھر عرق آلود پیشانی پہ بوسہ دیا تھا۔ ابھی کے لیے اتنا کافی ہے نورے جاں، آپ اپنے ناتواں وجود اور ننھے سے دماغ پہ مزید بوجھ مت سہاریں، جلد ملتے ہیں۔ وہ اسے ایک دم سے چھوڑتے کھڑا ہوا تھا اور ایک بار پھر سے الماری کی طرف بڑھ گیا۔ نورالعین دنگ سی بیٹھی اس شخص کو پل پل روپ بدلتے دیکھ رہی تھی۔ جبھی وہ ریڈی سا جانے کے لیے مڑا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ بے دھیانی سے بستر سے نکلتے اس سے سوال کرنے لگی تھی، پر بلینکٹ نے راستہ روکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ منہ کے بل گرتی، زاور نے ایک ہی جست میں اسے تھاما تھا۔ کیا بات ہے چھوٹی شہزادی؟ کہاں ہماری ذرا سے قربت گوارا نہیں اور کہاں ہمارے جانے کے غم میں دیوانی ہوئی پھر رہی ہیں؟ اس نے ایک آنکھ دباتے نورالعین کو جی جان سے جلایا تھا۔ ایسی کوئی خوش فہمی مت پالیں زاور شاہ، میں نے صرف اس لیے پوچھا ہے، صبح اٹھ کے سب کے سوالوں کے جواب بھی دینے پڑتے ہیں۔ اس نے سمینہ شاہ کے ممکنہ سوالات سے بچنے کے لیے ہی پوچھا تھا۔ ہاں تو جانتی تو ہیں آپ، بیوی اگر لفٹ نہ کرائے تو ایسے میں کوئی دوسرا وجود سہارا دینے کو لازم ہوتا ہے۔ اس نے ہلکے سے اس کے رخساروں پہ انگلی سے نوک کرتے اسے واپس بستر پہ بٹھاتے اپنے گیلے بالوں میں انگلیاں چلائی تھیں اور وہاں سے جانے کے لیے نکل گیا تھا۔ وہ اس کے لفظوں کے مفہوم سمجھنے میں الجھی بیٹھی تھی، جبکہ وہ کمرے سے نکلتے سمینہ شاہ کے پاس آیا تھا اور انہیں ہاسپٹل کا جانے کا کہتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا، لیکن ایک دل ربا سراپا دل نشیں چاندنی چہرہ
اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار آتے ایک عجب سی آتش اس کے دل و دماغ میں بھڑکا رہا تھا۔ زمل، اس کے لبوں نے اس نام کو لینے کی جسارت کی تو دوسرے ہی پل اس نے اپنے لبوں کے سروں کو سختی سے دانتوں تلے دبایا تھا، پر وہ ان بجھی آنکھ کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جب بے چینی کا کوئی حل نہ ملا تو وہ خاموشی سے اٹھتے زمان کے کمرے میں آیا تھا۔ کمرے میں مسلسل چلتے ہیٹر نے سردی کی شدت کو کافی حد تک کم کیا تھا، تبھی اس نے نیند میں بلینکٹ کو خود سے پرے کیا تھا۔ وہ بنا چاپ کیے اس کے برابر آ کے بیٹھا تھا۔ آج بھی اپنے پہلے تصور کے مانند وہ ان پرکشش آنکھوں کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ حسن کی تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ زبان کس قدر الفاظ کا پیرہن اوڑھ سکتی ہے اور پیمانے کتنے احساس ماپ سکتے ہیں؟ وہ ہر لمحہ جو 24 گھنٹوں کا ہوا اور ہر 24 گھنٹے جو منٹ میں گزرے، دوری کے احساس ہے لبریز اور نہ ہونے والی ملاقات سے کہیں پرے، اس سب کے باوجود سارے احساسات و جذبات آئینے کی صورت دل میں سما کے آنکھ کو کئی منظر سونپ گئے تھے۔ ڈاکٹر میر نے ہاتھ بڑھائے کسی قسم کی آرائش سے مبرہ ہونٹوں کو چھوا تھا۔ اس کے خشک آنسوؤں کو چھوا تو دل عجیب لے پہ دھڑکا تھا۔ میں کس طرح تجھے لفظوں کا پیرہن بخشوں؟ میرے ہنر کی بلندی تو سرنگوں ہے ابھی، تیرے بدن کے خد و خال میرے بس میں نہیں، میں کس طرح تجھے سوچوں یہی جنوں ہے ابھی۔ ملے ہیں یوں تو کئی رنگ کے حسیں چہرے، میں بے نیاز رہا موج صبا کی طرح تیری قسم، تیری قربت کے موسموں کے بغیر زمیں پہ میں بھی اکیلا پھرا۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ تیرے تبسم کی پھوار یوں ہی وفا کا تقاضا حیا کا طور نہ ہو، تیرا بدن یہاں ایک دنیا ہے منتظر جس کی، میں سوچتا ہوں میری جاں وہ کوئی اور نہ ہو۔ خلوت مضراب میں سانس چھیڑتی اس کی مدھر سانسوں کا ردھم ڈاکٹر میر کے اندر ایک تشنگی بھر رہا تھا۔ وہ کمزور شخص نہیں تھا، اس کے زمانے طالب علمی سے اب تک کے کیریئر میں کئی محجوبینوں سے واسطہ پڑا تھا، لیکن جانے کیا کشش تھی کہ اس زلف شکن نے اس کی ہستی کو اپنے ساتھ جکڑ رکھا تھا۔ ریاض زیست میں اس کے نام کی حسرتیں بڑھی تو وہ بے خود سا اس پہ جھکا تھا۔ یہ صبر آزما گریز کی آزمائش اسے پہلے ہی قدم پہ کمزور کر گئی تھی۔ کتنی دیر اس نے بنا پلک جھپکے اسے دیکھتے گزاری تھی۔ اس کی ضد نے اس لڑکی کے اپنے چھین لیے تھے۔ ایک کسک نے سر اٹھایا تو دوسرے ہی پل اس نے اپنی سوچوں کو جھٹکا تھا۔ ایک عمر تو اس نے بھی اپنوں کے بغیر گزاری تھی۔ اگر آج وہ زمل سے سب چھین رہا تھا تو اس میں کیا؟ دو ادھورے اور ٹوٹے ہوئے لوگ ہی ایک دوسرے کے وجود کو پورا کر سکتے تھے۔ وہ لڑکی پہلی نظر میں اس کے دل میں گھر کر گئی تھی، اور کیسے وہ اس کے عظیم ترین دشمن کے ساتھ مراسم میں تھی، بھلا وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے اس کا شاہ خاندان سے دور رہنا بہتر تھا۔ اسے مریم شاہ کا بن کے رہنا تھا۔ صرف اسی خاطر اس کی ذات کے لیے اپنی خواہشوں کو مٹانا ہوگا اور اس کے اپنوں کو بھلانا ہوگا۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھ کر کئی عہدوں پہ ماں باندھے وہاں سے جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اگلی صبح وہ کالج کے لیے نکل رہا تھا جب وہ لان میں ہی زمان شاہ کے پاس بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ یقیناً وہ رو رہی تھی اور زمان اس کی ڈھال بنے اسے سمجھا رہے تھے۔ یہ شخص دنیا کا پہلا انوکھا باپ ہوگا جو اپنی اولاد کے علاوہ سب کا سگا ہے۔ ایک سلگتی چنگاری اس کی سماعتوں میں اتری تو اس نے شکایتی نظر ماں پہ ڈالی تھی۔ کیا تمہیں سچ میں کوئی اور نہیں ملی تھی میر؟ ایسا کیا ہے اس لڑکی میں آخر؟ مجھے تو اس میں سمینہ شاہ کی جھلک دکھائی دیتی ہے، اجٹ اور گنوار سی۔ اپنی ماں کے منہ سے زمل کے لیے یہ سب بولنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا تھا۔ کالج آتے ساتھ ہی سرپرائز اس کا منتظر تھا جب ڈین نے اسے ریزگنیشن لیٹر لکھنے کو کہا تھا۔ پر کیوں؟ وہ بمشکل اپنے امڑتے غصے پہ قابو پا کے بولا، بیرسٹر زاویر شاہ کا کہنا ہے کہ آپ کی یہاں ہائرنگ اللیگل ہے، جو کہ واقعی میں ہے۔ ہم نے آپ کو ڈاکٹر زیبا اور ڈاکٹر زمان کی وجہ سے کافی چھوٹ دے رکھی تھی، لیکن آئی ایم سوری ڈاکٹر میر، ہم مزید آپ کو لے کے نہیں چل سکتے کیونکہ آپ کے خلاف اسٹوڈنٹس اور ان کے والدین کی شکایت کا اسٹاک جمع ہے۔ دین کی بات سنتے وہ ہتے سے اکھڑا تھا۔ وہیں زاویر شاہ کا حوالہ اسے تیش دلانے کو کافی تھا۔ آپ بنا مجھے انفارم کیے میری سیٹ سے نہیں ہٹا سکتے۔ آپ کی خود کی یہی خواہش تھی، اور بہرحال ہم نے ڈاکٹر صاحب کو بھی انفارم کر دیا اس بار۔ انہیں بھی آپ کے جانے پہ کوئی اعتراض نہیں۔ ایکسکیوز می، مجھے کچھ دفتری امور دیکھنے ہیں۔
ڈین اسے جواب دیتے ساتھ ہی وہاں سے نکل گئے تھے۔ وہ تیش زدہ سا ہاسپٹل گیا تھا، مگر زبان اسے سرجری میں مصروف ملے تو وہ سیدھا گھر آ گیا تھا، جہاں یقیناً اس کے غیظ و غضب کا شکار زمل بننے والی تھی۔ وقت کی طرح تیرے ہاتھ سے نکلے ہوئے ہیں، ہم ستارے ہیں مگر رات سے نکلے ہوئے ہیں، ہم کسی زوم میں ناراض ہوئے ہیں تم سے، ہم کسی بات پہ اوقات سے نکلے ہوئے ہیں۔ مریم شاہ گھر میں داخل ہوا تو وہ اسے سامنے ہی نظر آئی تھی۔ کشن تکیے پہ بیٹھی، دونوں بازو گھٹنے کے گرد لپیٹے، وہ نظریں ٹی وی پہ جمائے ہوئے تھی، جبکہ ذہنی طور پہ وہ یہاں نہیں تھی۔ جس کا اندازہ اسی چیز سے لگایا جا سکتا تھا، سامنے ہی ایک کمرشل ریپیٹ پہ چل رہی تھی اور اسے کوئی انٹرسٹ نہ تھا۔ مریم شاہ نے کچھ دیر اس کی روٹین کو دیکھا اور بنا ساؤنڈ چلتی ٹی وی کو بند کرتے وہ اس کے سامنے آلتی پالتی مار کے آ بیٹھا تھا۔ اپنے خیالات میں گم زمل اسے اتنی قریب بیٹھے دیکھ ایک لمحے کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں پائی تھی، مگر دوسرے ہی پل غم و غصے کی شدید لہر پورے وجود میں اٹھی تھی۔ وہ وہاں سے جانے کے لیے کھڑی ہوئی۔ مریم شاہ نے اسے کھڑے ہوتے دیکھ اس کی کلائی تھامے اسے روکنا چاہا تھا، اور وہ اس قدر خالی الذہن تھی کہ پل میں لڑکی تھی۔ اس سے پہلے وہ گرتی مریم شاہ نے گھٹنوں کے بل اٹھتے اسے تھاما تھا۔ اس کے ہاتھوں کی گرمی کا احساس ہوتے ہی زمل نے اس سے دور ہونا چاہتا، پر مریم شاہ تو جیسے ان آنکھوں کی سرخی اور گہرے ڈوروں میں ڈوبا تھا۔ چھوڑے مجھے، اپنے گندے ہاتھ مت لگائے مجھے، شدید گریہ وزاری سے آواز رندھی ہوئی تھی۔ تبھی وہ اسے نفرت سے چور انداز میں جھٹکتی بولی تھی۔ مریم اس کی آواز پہ چونکتے اسے آزاد کر گیا تھا۔ وہ بھاگتے قدموں سے وہاں سے نکلی تھی، جبکہ مریم شاہ کے وجود پہ ابھی اس کا لمس باقی تھا جو عجیب سے احساس میں مبتلا کر رہا تھا۔ محض اس لڑکی کا سامنا ہونا اس کا سارا غصہ ٹھنڈا کر رہا تھا۔ خود کو کمپوز کرتے ہوئے اس کی تلاش میں آیا تھا، جہاں وہ لمبی لمبی سانسیں کھینچتے کیچڑ میں پانی پی رہی تھی۔ کالج کب سے جوائن کر رہی ہیں آپ؟ اس نے انتہائی بے تکلفی سے اس کے ہاتھ سے ادبی ایک پانی کا گلاس لیتے کہا تھا۔ زمل اس شخص سے قطعاً بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی وہ گریز پا ہوتی وہاں سے بھی جانا چاہتی تھی، پر کہاں جاتی وہ بھول نہیں سکتی تھی۔ یہ گھر اس شخص کا ہی تھا۔ ایک ناگوار نگاہ اس پہ ڈالی تھی۔ آہا، ایسی دلکش نگاہوں سے دیکھیں گی تو دل کسی خطا کا گناہ گار بن بیٹھے گا، اور پھر آپ کے ماموں جان کو شکایت ہوگی۔ ڈاکٹر میر کا ذومانی انداز اس کے رگ و جاں میں خون کے ساتھ شدید غصہ دوڑا گیا تھا، پر وہ اس سے بولنا نہیں چاہتی تھی۔ آنکھوں میں نمی سی ہے، چپ چپ سے وہ بیٹھی ہیں، نازک سی نگاہوں میں نازک سا فسانہ ہے کوئی۔ مریم شاہ کو اسے زج کر کے شاید سکون مل رہا تھا۔ میں نے زندگی میں آپ سے بڑھ کے کوئی گھٹیا انسان نہیں دیکھا ہے میر سر، آپ نے رشتوں کے تقدس کو پامال کیا ہے۔ نفرت سی ہونے لگی ہے مجھے آپ سے۔ بھلا آپ جیسا سطحی ذہنیت کا شخص کسی کا آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے؟ انفیکٹ آپ کی ایجوکیشن، آپ کا پروفیشن، آپ کے عادات و اطوار آپ کی پرسنالٹی سے ہٹ کے یہ ظاہر کرتے ہیں ضرور آپ کی تربیت میں کچھ کمی ہے، ورنہ زمل شاہ، اس لڑکی کی فراٹے بھرتی زبان مریم شاہ کے حواسوں کو چٹخا رہی تھی۔ تبھی اس کا ہاتھ اٹھتے زمل کی آبنوسی رخساروں پہ اپنی چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ آج پھر اس کی تربیت پہ حرف اٹھایا جا رہا تھا۔ قطرہ قطرہ پگھلتے گلیشیئر کا ریلا بنی زمل کو پہلے ہی موڑ پہ باندھ کے حد بندی کی گئی تھی۔ آپ بہت برے ہیں میر سر، میں کبھی آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہوں گی۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے بھاگی تو مریم شاہ بھی جیسے ہوش میں آیا تھا۔ بے بس نگاہوں سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ کیا غلط بولا تھا اس نے؟ سچ ہی تو کہا تھا سب، کہ اس نے واقعی مریم شاہ نے اپنے لیول سے گری ہوئی حرکتیں کی تھیں۔ وہ کیسے بھلا اس لڑکی کا اعتماد جیتے گا اور اپنی پہلی نظر کی محبت کا یقین کرائے گا؟ وہ سر تھام کے رہ گیا تھا۔ اس بار کی شکست بہت گھائل کر دینے والی تھی۔ یہ سچ تھا کہ میڈیکل جیسی ٹف پڑھائی کرنے میں وہ کبھی انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ اس کا رجحان ماڈلنگ کی طرف تھا، لیکن زمان کی سخت گیر طبیعت اور ڈاکٹر زیبا کے زبردستی مسلط کیے گئے فیصلوں نے اسے بے دلی سے اس طرف دھکیلا تھا۔ اپنے پروفیشن کو سیریس نہ لیتے دیکھ درمیانی راہ جو نکالی گئی تھی، آج اس کے ماں باپ نے اس سے بھی ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ جہاں اسے خوش ہونا چاہیے تھا وہاں وہ مضطرب سا تھا، کیونکہ ہمہ وقت زمل کے پاس رہنے کی سبیل جو ختم کر دی گئی تھی۔ اگلے آنے والی دنوں میں خود کو بند گلی میں دیکھتے اس نے اپنے شوق کو پریکٹس پہ ترجیح دی تھی۔ وہ اس حد تک ڈاکٹرز ولاز کے مکینوں سے بدظن ہو چکا تھا کہ زمل کے پھر سے کالج جوائن کرنے کو بھی نوٹس نہیں کر پایا تھا۔
اور خود کو بے حد مصروف کر لیا تھا۔ فائقہ اور ظفر شاہ اسے لینے آئے تو وہ دل محسوس کے رہ گئی تھی۔ زاور نے کینسل شدہ ولیمے کو پھر سے ارینج کرنے پہ خاموشی اختیار کیے رکھی تو ایسے میں بڑی حویلی والوں کو الگ سے ریسیپشن ارینج کرنا پڑ رہا تھا، جو کہ روشانی کے بغیر ناممکن تھا۔ شاہ مراج کو بھی ہاسپٹل سے گھر منتقل کیا جا چکا تھا اور اس وقت سبھی ان کے پاس جمع تھے۔ چچا جان، یہ تو دنیا کی ریت اور سنت ہے جو نبھانی ہے، ایسے میں ہمیں زاور شاہ کا فیصلہ بھی مناسب نہیں لگ رہا ہے۔ ولیمہ منسوخی کا جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب تو آپ بھی بہتر ہیں۔ ظفر شاہ کی بات پہ وہ خاموش سے قالین پہ بنے نقش و نگار کو گھورنے لگا تھا۔ جتنے چاؤ سے شادی کی رسوم پوری کرنی تھیں وہ پوری تو ہو نہیں پائیں، اب یہ آخری رسم ہی سہی، اور روشی بیٹا کا بھی زیادہ وقت یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں ابا جان۔ فائقہ نے اپنی بات رکھی تو زاور نے بھی اپنی بات رکھنی ضروری سمجھی تھی۔ روشی یہیں رہے گی، روشی یہیں رہے گی جب تک مہیشہ یہاں کے اپنی حرکت کا جواب نہیں دے گا۔ زاور کی بات پہ سب ہکا بکا رہ گئے تھے۔ زاور بیٹا، ایسی چھوٹی موٹی باتیں ہر گھر میں ہوتی رہتی ہیں، انہیں انا کا مسئلہ نہیں بناتے۔ اور رہی مہیشہ کے آنے کی بات، تمہارا غصہ جائز ہے، اس لیے تم دونوں کی جذباتیت سے بچنے کے لیے ہم خود اسے نہیں لائے ہیں۔ فائقہ نے سنبھل کے بات کی۔ لیکن زاور شاہ، روشی کو متنازع نہ بناؤ، اس کا جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ شادی کے بعد بیٹیاں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں، بات بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ غلطیاں کرنا تو آدم کی اولاد کا خاصہ بن چکی ہیں۔ جنرل شاہ کے حکمیہ انداز پہ وہ احتجاجی واک آؤٹ کر گیا تھا۔ اس کے اپنوں نے قسم کھا لی تھی اس کے ہاتھ باندھنے کی۔ خانی بوا، ایک گلاس پانی پلا دیں پلیز۔ وہ کچن میں داخل ہوتے بنا ادھر ادھر دیکھتے بولا تھا۔ جی بیٹا، ابھی لاتی ہوں۔ خانی بوا تیزی سے کام چھوڑ کے اس کی طرف لپکی تھی، جبکہ وہ خاموش نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگا تھا، جو ٹی ٹرالی میں مختلف لوازمات رکھنے میں چچی جان کی مدد کر رہی تھی۔ ثنا سفیناز کے امبرائڈریڈ آؤٹ فٹ میں ملبوس وہ سنہری گڑیا لگ رہی تھی، جس کے ہاتھوں اور گلے میں پہنا زیور اسے نئی نویلی دلہن کا سروپ بخش رہا تھا۔ کام کے لیے اٹھتے ہاتھوں میں بجتے کنگن کی آواز اسے بے طرح ڈسٹرب کر رہی تھی جب خانی بوا نے اس کے سامنے پانی رکھا تھا۔ زاور، کچھ اور لینا ہے تو الگ سے ٹیبل لگا دوں میں بچے آپ کے لیے؟ وہ کام جو چچی جان کی صاحبزادی کے کرنے کے تھے وہ انہیں کرنے پڑ رہے تھے۔ زاور نے نفی میں سر ہلاتے تھکن کا کہتے کمرے کا رخ کیا تھا۔ حد کر چکی ہیں آپ نورے جاں، جو کام آپ کے کرنے ہیں وہ خانی بوا کر رہی ہیں۔ جائیں زاور بچے کے لیے سب کمرے میں لے کے، اور خبردار اگر ان کی موجودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے کمرے سے باہر آئی تو۔ سائرہ شاہ کے گھرکنے پہ اس کی آنکھیں نم ہوئیں تو روشانی نے بھی اداسی سے اسے دیکھا تھا، جبکہ سائرہ شاہ خانی بوا کے ہاتھ میں سامان پکڑاتی ان کے ہمراہ وہاں سے نکل گئی تھیں۔ کیا چاہتی ہیں ہماری مائیں؟ پیدا ہوتے ساتھ ہی گلا کیوں نہیں دبا دیا تھا؟ اگر اتنا ہی بیٹے پیارے ہیں تو ہم سے نہیں ہوتی کسی کی داریاں۔ نورالعین نے ہاتھ میں پکڑے چمچ کو زور سے سینک میں پٹکتے ہوئے کہا تھا۔ تمہاری ناراضگی بھی تو سمجھ نہیں آتی نا لالا جان سے؟ آخر مسئلہ کیا ہے تمہیں ان سے، جبکہ وہ تمہیں بے انتہا پیار کرتے ہیں عین؟ روشانی نے گہری سانس بھرتے بھائی کی سائڈ لی تو نورالعین نے اسے آنکھوں سے ہی سالم نگل جانے والے انداز میں دیکھا تھا۔ پیار اور زاور شاہ بالکل دو مختلف چیزیں ہیں۔ کوئی پیار نہیں کرتے وہ ہم سے، بس ان کی انا پہ بات لگی ہے کہ ہم نے انہیں ریجیکٹ کیا تھا، اسی ریجیکشن کا بدلہ لینے کو وہ ماما کو ہمارے خلاف کرتے رہتے ہیں۔ نورالعین کی بدگمانی پہ اندر آتے زاور کو جھٹکا لگا تھا۔ حد ہے عین، کتنا غلط سوچتی ہو تم بھلا، لالا جان کو کیا ضرورت پڑی ہے چچی جان کو تمہارے خلاف کریں؟ وہ کوئی بچی نہیں ہے، ہم ان کے بچے ہیں۔ گھر بسایا ہے انہوں نے تو ان کی تمہارے ہمارے سے بھی یہی امیدیں ہیں۔ چونکہ روشنی کو بھی آج کے دن ان کی طرف سے خوب لیکچر ملا تھا، تبھی وہ ان کی حامی نظر آئی تھیں۔ تمہیں کو مبارک ہو ان کی نصیحتیں۔ بھائی سے چاہت کے زیادہ مروڑ اٹھ رہے ہیں تو جا کے دے آؤ کھانا، ہم کم از کم نہیں جانے والے ہیں۔ سوری۔ نورالعین کے منہ بنا کے کہنے پہ زاور، جو روشنی سے بات کرنے آیا تھا، الٹے قدموں واپس چلا گیا تھا۔ بڑوں کے درمیان میں جو بھی معاملہ طے پائے زاور شاہ نے اس میں مداخلت کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا، جبکہ سائرہ شاہ کی تاکید کے باوجود بھی وہ زاور کو کچھ سرو کرنے نہیں گئی تھی۔ روشی کے جانے کے بعد مکمل سناٹا چھا گیا تھا۔ وہ ماما کے لیکچر سے بچنے کے لیے زاور کے کمرے میں بد دل سے آئی تھی،
سامنے ہی وہ کئی ایک فائلیں پھیلا کے بیٹھا کوئی کیس اسٹڈی کر رہا تھا۔ صوفے پہ سونے کے انجام سے بھی واقف تھی، اس لیے بنا بولے بستر کا ایک کونا پکڑا تھا، مگر دل اسے دیکھتے بے ساختہ دھڑکا تھا۔ شادی کے بعد یہ پہلی بار تھا کہ وہ ایک ساتھ کوئی رات گزارنے والے تھے، ایک ہی روم میں۔ ایک کپ کافی لا دیں چچی جان کی نورے جان؟ زاور شاہ کی سرد و سپاٹ آواز پہ اس کے اندر تک سردی کی لہر دوڑی تھی۔ ہمیں نیند آئی ہے، آپ خانی بوا سے بنوا لیں۔ بنا کمفرٹر سے سر نکالے اس خواہ خواہ کے حکم پہ جل کے جواب دیا تھا، کیونکہ اس بار ہمیں بنانا نہیں آتی کہہ کر پرانا تجربہ نہیں دہرانا چاہتی تھی۔ لیکن مجھے آپ کے ہاتھ سے بنی ہوئی کافی چاہیے۔ آواز پاس سے ہی کہیں آئی تھی، کیونکہ وہ اپنی نشست سے اٹھتے اس کے پاس ہی آ رکا تھا۔ نورالعین نے فوراً سے کمفرٹر ہٹایا تھا۔ کچن دور ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے، اس نے بےچارگی کے انداز میں کہا تھا، اور دوسرے ہی لمحے زاور نے اس کے اوپر سے کمفرٹر ہٹاتے اسے باہوں میں بھرا تھا۔ نورالعین نے گرنے کے ڈر سے اس کے گلے میں بازو ڈالے تھے، جبکہ وہ اسے اٹھائے کچن تک لایا تھا۔ میں یہاں ہوں کسی بھی بے سے نپٹنے کے لیے۔ تو مہارانی صاحبہ کافی پلیز، اور آرام سے کہتے کچن میں رکھی چیئر کو دروازے کے قریب گھسیٹتے ہوئے بیٹھا تھا۔ نورالعین کا دل چاہ رہا تھا اسے کہہ دے سب سے بڑے بیس تو آپ ہیں، مگر اس وقت زبان چلانے کا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ سستی چھائی ہوئی تھی۔ الٹے سیدھے ہاتھ مارتے اس نے بڑی مشکل سے کافی شیک کرتے بنا اس کی کڑواہٹ کو کم کرنے کی تگدو کیے اس کے سامنے کافی رکھی تھی، جبکہ اس کے اندر اتنی کڑواہٹ گھلی تھی کہ وہ بنا کچھ کہے ہی غیر مرئی نقطے پہ نگاہیں جمائے کافی پینے لگا تھا۔ کیا ہم جا سکتے ہیں اب؟ اس نے دانت پستے ہوئے پوچھا تو زاور اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ سلک کے سلیپنگ سوٹ میں ملبوس وہ منہ پہ نکھری مہندی سے مزین ہاتھ رکھے بار بار آتی جمائیاں روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زاور نے ایک ہی سانس میں وہ کڑوا اور گرم مادہ اپنے اندر اتار تھا اور اس کا ہاتھ تھامے ٹیرس پہ لایا تھا۔ خون جمانے والی سردی میں وہ اسے ایسے ہی لایا تھا جس نے برائی نام کا ریشمی دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ نورالعین سردی کی شدت پہ کپ کپا کے رہ گئی تھی۔ یہ خاموش رہو اور ان خاموشیوں کو محسوس کرو میرے ساتھ۔ زاور نے اس کے بولنے پہ اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھتے اس کا بازو تھامے اپنے قریب کرتے کہا تھا، یہ پاگل پن کے سوا کچھ نہیں ہے، ہمیں اندر جانا ہے، باہر بہت ٹھنڈ ہے، ہماری برداشت سے باہر کی۔ وہ زاور شاہ کے اب نارمل بیہیویئر پہ تل ملائی تھی۔ بہت شکایتیں ہیں آپ کو ہماری ذات سے، کبھی پیار نہ کرنے کا گلہ، تو کبھی آپ کے ساتھ وقت گزارنے کی چاہ کو پاگل پن کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ زاور نے بالکل اچانک ہی اس پہ جھکتے اس کے شانے پہ ٹھوڑی ٹکائی تھی اور اس کی کمر کا حصار کرتے بازو لپیٹے تھے۔ وہ زاور کے بوجھ سے ایک دم لڑکھڑائی تھی، تبھی سہارے کو سامنے لگی گریل تھامی تھی۔ ماحول میں ایک دم سکوت چھایا ہوا تھا۔ نورالعین خاموشی میں ایک بوجھل سی آواز اسے چونکا گئی تھی۔ ایسا کب تک چلے گا؟ جذبوں سے پر آواز پہ اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس معاملے پہ بات کر رہا تھا۔ مطلب وہ پلٹنا چاہتی تھی، تبھی زاور نے اس کے کندھے سے سر اٹھائے اسے دونوں شانوں سے تھامے اپنے سامنے کیا تھا۔ میں خود کو آپ کی آنکھوں میں جاگتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، اس نے نورالعین کا ہاتھ تھامے عجیب خواہش ظاہر کی تھی۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ آپ اپنی شکایتوں کا اعتبار مجھے کب سونپیں گی؟ میں آپ سے پیار نہیں کرتا، اس بات کو سرعام کہنے کی بجائے آپ مجھے بھی تو بتا سکتی تھیں۔ آخر کو اس مسئلے کا حل میرے پاس ہی تو ہے۔ زاور کا انداز انتہائی سنجیدہ تھا۔ نورالعین پہ گھڑوں پانی گرا تھا۔ آپ ہماری بات سے اپنی من مرضی کے مطلب نہیں لے سکتے ہیں، اس نے لفظوں کو توڑنے موڑنے پہ بھینچے بھینچے انداز میں کہا تھا۔ تو کیا مطلب تھا اس بات کا؟ آپ ہی واضح کر دیں۔ زاور کا ذومانی انداز اس کے ارد گرد خطرے کی گھنٹی بجا گیا تھا۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں، پھر ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں بچوں والی؟ وہ زچ ہوئی تھی۔ سامنے ٹھہری لڑکی کوئی غیر نہیں بلکہ میری شرعی اور قانونی بیوی ہے، جسے ہر طرح کی بات کا حق رکھتا ہوں میں۔ زاور نے کہتے ساتھ اس کی طرف ایک قدم بڑھایا تھا۔ وہ بے ساختہ پیچھے ہٹتی گریل سے جا لگی تھی۔ زاور نے اس کی کمزور جائے پناہ پہ طنزیہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ سیریسلی آپ مجھ سے بچنا چاہ رہی ہیں؟ زاور کا انداز اسے تاؤ دلا رہا تھا۔ دیکھیں ہم اس وقت لڑائی کے موڈ میں بالکل نہیں ہیں۔
نورالعین نے ادھم مچاتی دھڑکنوں کو بمشکل سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ لڑائی کرنا کون چاہتا ہے؟ میں تو یہاں صرف آپ کی شکایت دور کرنا چاہتا ہوں چچی جان کی نورے جان۔ میں نہیں چاہتا آپ کسی سے بھی یہ کہیں کہ زاویہ شاہ آپ کو پیار کرنا نہیں آتا۔ آزمانا شرط ہے۔ زاویہ نے مستعدی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں کیے اسے اپنی قریب کیا تھا۔ نورالعین کے ٹھنڈ سے برف بنتے وجود کو زاویہ شاہ کے نرم جذبوں اور گرم وجود کی حدت ملی تو وہ سنبھلی تھی۔ میرے 2 ہونٹ اشاک ہیں اور آپ کی پیشانی ایک مقدس ٹکڑا۔ بھلے سرسری ہوگا مگر آپ کی پیشانی پر بوسہ سبد کر کے آپ سے محبت کا اظہار احبک کی صورت میں کرنا میری دیرینہ خواہشوں میں سے خواہش ہے۔ میں زائر ہوں اور آپ کی پیشانی کا محراب میرے ہونٹوں کے جھکنے کا حسین مقام۔ گھمبیر آواز میں لفظوں سے گھلی چاشنی اور آتش برزخ کے جیسی سانسوں کی تپش سے بوجھل پرحدت ہونٹوں کا لمس اس کی پیشانی پہ سبد ہوا تو وہ اس کے گرد پھیلے فسوں کا حصہ بنی تھی۔ اس وقت آپ کو گلے لگانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ میں ذہنی انتشار کا شکار اور آپ کا بیمار نظر آ رہا ہوں۔ نورالعین شاہ اس وقت آپ کے قریب رہنے کی پیاس نے حلق میں کانٹے اگا دیے ہیں۔ اس کی دراز باہیں نورالعین کے گرد وارفتگی سے حمائل ہو رہی تھیں۔ وہ شخص لفظوں سے وار کرتا تھا تو عمل سے جان نکالنے کے ہنر سے آشنا تھا۔